سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے پیٹرول سستا کیا لیکن ڈیزل مہنگا کر دیا. اب ظاہری بات ہے ہم تو ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی بال کی کھال اتارنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں. تو یہ جو آپ نے پیٹرول سستا کیا ہے 1 اگست کو، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا تھا 5 اگست کو اپوزیشن ایک دفعہ پھر احتجاج کرنے والی ہے، تو چلو تھوڑا سا پیٹرول سستا کر دو لیکن ڈیزل آپ نے ₹1.5 مہنگا کر دیا؟ میر صاحب، میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کرتا ہوں کہ جی اس سہولت کے اندر، اس آسانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا. دیکھیں، شہباز شریف صاحب کی طرف سے ہمیں بڑی کلیئر ہدایت تھی کہ آپ نے عوام کے لیے جو بھی آسانی کا باعث بن سکتے ہیں آپ نے بھرپور کوشش کرنی ہے. میر صاحب، پچھلے مہینے 2 کے اندر جو بھی ساری آپ کو بڑھاوا قیمت کے اندر کرنا پڑا، میں بارہا آپ کے پروگرام کے اندر آیا، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں عوام کے ساتھ بتا سکوں کہ کیا مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑا. آج بھی اسی وجہ کی انہی وجوہات کی وجہ سے قیمت کم ہوئی ہے. دیکھیں، میں نے آپ سے کہا تھا پیٹرولیم کے وزیر کے طور پہ میرے بس میں نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیا تیل کی قیمت چل رہی ہے. میں نے آ کے کہا تھا میرے بس میں نہیں ہے کہ دنیا کے اندر کیا پریمیم چل رہا ہے. میرے بس کے اندر پیٹرولیم کے شعبے کی حد تک میرے بس میں نہیں ہے کہ کس ریٹ کے اوپر مجھے ڈالر مہیا ہوتا ہے. میرے بس میں نہیں ہے کہ کتنا ٹیکس اس کے اوپر لگانا ہے. تو جب جنگ کی وجہ سے تیل کے اندر تیزی آئی، پریمیم کے اندر تیزی آئی، میں نے آپ کو پچھلے شو میں بتایا کہ $13 پر بیرل کے اوپر بھی پلیٹس کے ہم نے تیل خریدا. تو ہمیں مجبوراً وہ چیز آگے کرنی پڑی، ورنہ ہمیں IMF کے ساتھ مشکلات آ سکتی تھی. آج جب وہ وار پریمیم ریڈیوس ہوا ہے تو اس کا بینیفٹ شہباز شریف صاحب نے کہا عوام کو منتقل کرو، ہم نے وہ منتقل کر دیا. اب جو آپ نے بات کی ڈیزل کے اندر کیوں کمی نہیں آئی، دیکھیں میر صاحب 2 چیزیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ شاید دونوں فیولز جو ہیں فرق ڈائریکشن کے اندر چل پڑے ہیں. ایک تو یہ کہ جس طرح سے یہ الیکٹرک وہیکلز کی طرف رجحان بڑھا ہے نا، تو پٹرول کی قیمت جو ہے، جو پلیٹس ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، وہ کافی حد تک نیچے آ چکا ہوا ہے. اور کیونکہ جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن وہیکلز ہیں، جو ہیوی وہیکلز ہوتی ہیں، جو آپ کے ٹیوبلز ہوتے ہیں، ان کی جو متبادل ابھی الیکٹرک گاڑیاں بڑی پاور کی نہیں آئیں، تو ڈیزل کے اندر جو ڈیمانڈ ہے وہ اسی طرح برقرار ہے. اور مجھے کیونکہ اندازہ تھا آپ یہ سوال کریں گے، میں آپ کے سامنے پیش بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں، جب جنگ شروع ہوئی تھی نا تو پٹرول کا جو ریٹ تھا وہ تقریباً $79 پر بیرل تھا پلیٹس کا، وہ آج تقریباً $77 کے اوپر آ گیا ہے. اور اس کے بعد جو زیادہ بڑا تھا وہ $13 کے اوپر ہم نے جو پریمیم دیا آج واپس $6 کے اوپر آ گیا، تو یہ سارا بینیفٹ منتقل ہو گیا. ڈیزل کے اندر آج بھی جو پلیٹس جنگ سے پہلے تھا وہ $87 تھا، یہ 93 پہ گیا تھا جنگ میں جا کے، آج بھی $90 کے اوپر کھڑا ہوا ہے. اچھا، کیونکہ آپ کی جو بڑی ہیوی وہیکلز ہیں ان کے لیے کوئی متبادل ایندھن وہ الیکٹرک وہیکلز کی شکل میں موجود نہیں، اور ٹرکنگ کے اندر اور باقی جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن کے اندر وہ ڈیمانڈ اسی طرح سے برقرار ہے. تو جب اس میں بھی کچھ گراوٹ آئے گی تو وہ آگے منتقل ہو جائے گا. اور یہ جو ڈیزل ہے سارا ویسے بھی ہم کویت پیٹرولیم سے ایک لانگ ٹرم کانٹریکٹ کے تحت زیادہ تر لیتے ہیں، اور اس کا پریمیم بھی حالانکہ ہم نے کم کروا لیا ہے. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس کو بھی کم کرانے کی کوشش کرو. ہم نے کویت پیٹرولیم کے ساتھ بیٹھ کے جو پریمیم پیٹرول کے اندر $6 پر بیرل ہے $3.2 پہ کروا لیا ہے، آدھا ہے. اس کے باوجود بھی ہمیں قیمت کے اندر تھوڑا سا بڑھاوا کرنا پڑا. اس کی وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جس طرح سے آپ کے اندر کوئی رد و بدل آئے گی ہم آپ کو ٹرانسفر عوام کو وہ یقیناً کر دیں گے. شہباز صاحب کی کلیئر ہدایت ہے. ایک اور جو فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ڈالر کا ریٹ بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہا. 285 کے اوپر جب میں آپ کے پچھلے پروگرام میں آیا ایلسیاں ریٹائر ہو رہی تھیں، آج تقریباً 283 کے اوپر ریٹائر ہو رہی ہیں. تو تھوڑا سا سہارا ہمیں ایکسچینج سے مل گیا. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آسانیاں رکھے، حالات قابو میں رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اور آسانیاں آگے عوام کے لیے ہم منتقل کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو پیٹرول ہے اگر یہ کم ہوتا رہا تو پاکستان میں بھی اس کی قیمت کم ہوتی رہے گی؟ جی انشاءاللہ یہی مقصد ہے. کیونکہ دیکھیں، ایک جو FBR کی جو ہر ہفتے پرائم منسٹر صاحب خود میٹنگ لیتے ہیں، اس کا سارا جو اس کے پیچھے دانش ہے، جو حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کی، اشیاء کی قیمتوں کے اوپر ٹیکس کا جو بوجھ ہے وہ گھٹائیں، کیونکہ وہ ریگریسو ہوتا ہے. ایک غریب آدمی کی آمدنی کا زیادہ بڑا حصہ
اس کے اوپر صرف ہوتا ہے، اور آپ ڈائریکٹ آمدنیوں کو ٹیکس کریں، دکانداروں کے پیچھے جائیں، سرمایہ داروں کے پیچھے جائیں، آپ ان کاشتکاروں کے پیچھے جائیں جو یہاں پہ اچھا منافع کماتے ہیں. میں ہر کاشتکار کی بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے بھی بہت تکلیف جھیلی ہے. تو ہر بندہ اپنی وسعت کے مطابق ٹیکس کے اندر اپنا حصہ ڈالے. اسی طرح آپ غریب آدمی کو تحفظ دے سکتے ہیں، ٹیکس کا بوجھ اشیاء کے اوپر کم کر سکتے ہیں. یہ آپ نے 1 اگست کو پیٹرول سستا کیا، تو اس سے صرف ایک دن پہلے 31 جولائی 2025 کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ دیا. اس میں وہ کہہ رہے ہیں We have just cut a deal with the country of Pakistan whereby Pakistan and United States will work together on developing their massive oil reserves. We are in the process of choosing the oil company that will lead this partnership. Who knows, maybe they will be selling oil to India someday. یعنی کہ ٹرمپ صاحب نے ایک بہت بڑی خبر دی پاکستانی عوام کو، نہیں پوری دنیا کو، کہ جی پاکستان میں میسو آئل ریزروز ہیں، اور اب ہم کسی آئل کمپنی کے بارے میں بات چیت کریں کہ جس کے ساتھ یہ پارٹنرشپ ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان بھارت کو تیل فروخت کرے، یعنی کہ پاکستان تیل ایکسپورٹ کرے گا. تو عوام جاننا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان میں جو میسو آئل ریزروز ہیں یہ کہاں پر ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، میں یہ ذخائر کے اوپر بھی آ جاتا ہوں، پر اس سے پہلے ہمیں جس چیز کو سراہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آج پاکستان کا دنیا کے اندر وقار جو ہے، جو مقام ہے، وہ کافی میرے خیال سے بڑا ہے. پیچھے یہ جو جنگ کا معاملہ ہے، پاکستان نے جس طرح سے خارجہ محاذ کے اندر اپنے آپ کو کنڈکٹ کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے فیلڈ مارشل صاحب کو پریزیڈنٹ امریکہ کے جو ہیں انہوں نے بلا کے شیعہ پہ بھی مدعو کیا، ان کے ساتھ انگیجمنٹ رکھی، پرائم منسٹر کے ساتھ بھی اسی طرح انگیجمنٹ جاری ہے. آپ کی ہر سطح کے اوپر کوآپریشن اور یہ جو کمرشل ریلیشن شپس ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیونکہ میر صاحب، امریکہ آج بھی پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے. یورپین یونین کے اندر تو بہت سے ممالک ہیں نا، ان کو اکٹھا کر کے شاید اس مقام پہ پہنچتے ہیں، بٹ ہمارے لیے امریکہ کی ایک بہت بڑی معاشی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس اور آپ کا یہ ان چند ممالک میں سے ہے جن کے ساتھ آپ کا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے، جس کے اندر مطلب یہ آپ ان سے ڈالر زیادہ اکٹھے کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کی کتنی چیزیں منگواتے ہیں. تو ہم نے اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور میرے خیال سے اس کے اوپر ساری قوم کو، وزیر اعظم کو، فیلڈ مارشل کو اور اسحاق ڈار صاحب کو، جنہوں نے خارجہ محاذ، دفاعی محاذ کے اوپر بہت بڑا ایک مقدمہ پاکستان کا لڑا ہے، ان کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے. اب اس ساری چیز سے آپ نے معاشی اپنی جو جیت ہے وہ کس طرح سے سمیٹنی ہے کہ لوگوں کے لیے ہم ان کی جو زندگی ہے وہ تبدیل کر سکیں. یہ وہ اصل سفر ہے جس کے اوپر اب ہم نے اس کا آغاز کیا، اور ہم یہ کوآپریشن کے ساتھ ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اینی ادر کنٹری ہم اس معاملے کو آگے لے کے چل رہے ہیں. دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو اب آپ نے یہ تیل کے ذخائر ڈھونڈنے کی جو ایکسرسائز ہے، یہ ہم نے 2015 کے اندر USAID کا ایک پروجیکٹ تھا جس کے مطابق ہم نے اپنی بیسن سٹڈیز اور اپنا سائزمک ساری سٹڈیز کنڈکٹ کی تھی. وہ سارا ریکارڈ جس کے اندر کچھ نہ کچھ میجرمنٹ ایسٹیمیشن ہی ہو سکتی ہے نا، جب تک آپ کنواں کھودنا نہیں شروع کرتے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ نیچے کیا ہے. آپ نے سائزنگ کی ہوئی ہے کہ کس کس جگہ کے اوپر، سندھ کی پٹی کے اندر آپ کے پاس کتنا ذخائر موجود ہیں، آپ کے پاس بلوچستان کی پٹی میں کتنے آپ کے پاس ذخائر موجود ہیں، آپ کی جو آف شور ہے اس کے اندر آپ کی انڈس بیسن کے اوپر کیا پوٹینشل موجود ہے، آپ کے پاس مکران کوسٹ کے اوپر کتنا آپ کے پاس جو پوٹینشل موجود ہے، اس کی میجرمنٹ ہوئی ہے. اور اس کے اوپر پچھلے وقتوں کے اندر کوئی نہ کوئی اٹیمپٹ ہم نے ضرور کی ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایسٹیمیشن ہے کہ وہاں پہ اچھے ذخائر ہیں.